بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج آپ کا سبق نمبر 49 ہے، جماعت نام اردو کا سبق قدر ایاز۔ قدر ایاز کو پڑھنے سے پہلے ہم انشاءاللہ اس کے مصنف کا تعارف پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ قدر ایاز کی بلند خوانی اور تفہیم وغیرہ ہوگی۔ تو قدر ایاز کو لکھا ہے کرنل محمد خان نے۔ تھوڑا سا بچوں یہ سن لو کہ اس کا قدر ایاز نام کیوں رکھا اس سبق کا، کیونکہ ایاز تھا محمود کا غلام اور وہ اس قدر وفادار اور اپنے آقا سے محبت کرنے والا تھا کہ اس کی محبت ضرب المثل بن گئی دوسرے تعلقوں اور محبتوں کے لیے۔ اس کے بڑے واقعات ہیں، اور ایک ملازم تھا اس کرنل محمد خان کا، اس کی اور اس کے بیٹے کی آپس میں ایک دن کچھ میتو ہو گئی، تو اس نے پھر اس اپنے یعنی گویا کہ کہنا بتا یہ رہا ہے کہ اگرچہ بیٹے کا بھی خیال تو رکھنا پڑے گا، لیکن یہ ملازم بھی ایسا ہے ایاز کی طرح کہ اس کا بھی مجھے خیال رکھنا پڑے گا۔ اس لیے اس نے وہ وہاں پہ ان کی پھر صلح کروا دی تھی ان پہ، تو اس لیے سبق کا نام رکھا ہے قدر ایاز۔ ایاز کی قدر، ایاز کا مقام۔ تو یہ لکھا ہے کرنل محمد خان نے۔ کرنل محمد خان 1920 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں انتقال ہو گیا، یعنی 2000 سے ایک سال پہلے۔ اردو کے ممتاز مزاح نگار کرنل محمد خان چکوال میں پیدا ہوئے۔ بھائی بچوں، مزاح نگار، مذاق کرنے والے، مذاق لکھنے والے۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی۔ میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ اسی دوران میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ چنانچہ 1940 میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن حاصل کیا۔ بھائی بچوں، یہ جو فوج میں افیسر بھرتی ہوتے ہیں تو وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ ہی سے شروع ہوتی ہے، ان کا شروع ہوتا ہے ان کا عہدہ۔ اچھا، قیام پاکستان کے بعد دفاع پاکستان میں حصہ لیا۔ 1965 میں رنکچ کے محاذ پر نمایاں کارنامے انجام دیے۔ کرنل کے عہدے پر پہنچ کر ملازمت سے سبکدوش فارغ ہو گئے اور مستقل طور پر راولپنڈی میں سکونت اختیار کر لی۔ کرنل محمد خان کا طرز تحریر سادہ اور دلچسپ ہے۔ ان کی تحریروں کا اصل حسن سادگی اور خلوص ہے۔ وہ بیتے ہوئے واقعات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان میں چھپی ہوئی ظرافت دل میں گھر کر جاتی ہے۔ وہ بیتے ہوئے واقعات کو، گزرے ہوئے واقعات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے انداز کے اندر ایک ظرافت چھپی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ظرافت دل میں گھر کر جاتی ہے۔ مزاج کے ساتھ ساتھ وہ انسانی کمزوریوں، جھوٹ، تصنع اور بناوٹ کے رویوں پر طنز کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جھوٹ، خلاف واقعہ بیان کرنا، تصنع اور بناوٹ، یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں بچوں۔ بناوٹ، تصنع، بناوٹی کام ہی کو تصنع بھی کہتے ہیں۔ طنز کرتے دکھائی دیتے ہیں، اس کو نشانہ بناتے دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے کئی موضوعات پر بڑے گراں قدر اور اہمیت کے حامل مزاحیہ مضامین لکھے۔ گراں قدر اور اہمیت کے حامل، یہ دونوں بھی مترادف۔ ان کے ہاں مزاح نگاری کا ایک سلجھا ہوا انداز نظر آتا ہے۔ سلجھا ہوا انداز یعنی ایسا مذاق نہیں کرتے کہ جس مذاق سے کسی کی دل آزاری ہو، یا وہ اس میں بازاری زبان استعمال کی گئی ہو، یا الفاظ کے زور پر ہو۔ نہیں، اپنے اصل اور حقیقت کے اعتبار سے وہ ایسا مضمون ہوتا ہے جو مزاح پر مشتمل ہوتا ہے اور ہوتا بھی معزز ہو، اس میں کوئی بے عزتی والا پہلو بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں پھکڑ پن یا سوقیانہ پن کا گمان تک نہیں ہوتا۔ پھکڑ پن، پھیکا پن، سوقیانہ پن، بازاری زبان۔ بھائی بچوں، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ بازاری زبان سے کیا مراد ہوتی ہے۔ بازاری زبان سے کیا مراد ہوتی ہے، تو اس کی مثال میں عام طور پر یوں دیا کرتا ہوں کہ آپ خود بھی ایک بات کر کے دیکھیں اور پھر وہی بات جا کر بازار میں لوگوں سے سنیں، تو اس بات میں، ان کی زبان میں، ان کے کہنے بولنے میں اور آپ کے کہنے بولنے میں کتنا فرق ہوگا۔ اس کے اندر چھچورا پن ہوگا، اس کے اندر عزت بے عزتی کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہوگا، اور ممکن ہے کہ اس کے اندر دوسرے کے مرتبے کا بھی خیال نہ رکھا جائے، لیکن آپ جو بات آپس میں کر رہے ہو اس میں ان سب چیزوں کا خیال رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال نہ ہو تو سکیانہ پن
ہو تو وہ معزز پن۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پھکڑ پن یا سکیانہ پن ان کے کلام میں بالکل نہیں۔ سادگی، من آفرینی، باوقار طنز و مزاح ان کی تحریروں کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ سادگی جس میں کوئی پیچیدگی نہیں، من آفرینی معنی خیز باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں نہیں ہوتی کہ جن سے کوئی مطلب ہی نہ ہو، ایسے خواہ مخواہ گپیں ہانکتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ باوقار طنز و مزاح، اور اگر مذاق اور طنز کسی پہ کرتے ہیں تو وہ بھی بڑا باعزت ہوتا ہے، کسی کی دل آزاری یا کسی کی بے عزتی اس میں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں کی نمایاں خوبیاں ہیں، یہ ان کی تحریروں کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ ان کی تصانیف میں بجنگ آمد، بسلامت روی اور بزم آرائیاں شامل ہیں۔ بجنگ آمد، بھائی بچوں ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، تنگ آمد بجنگ آمد، تو اسی محاورے کے تحت انہوں نے کچھ مزاحیہ کلام لکھے ہوں گے، اس لیے اس کا نام رکھا بجنگ آمد۔ بسلامت روی، سلامتی والے چہرے کے ساتھ، ایسا چہرہ ایک آدمی اپنا چہرہ اس طرح بنا کے رکھے کہ جو دیکھے وہ پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں ابھی ہمیں یہ کیا کہے گا۔ ایک آدمی اپنے چہرے کو اس طرح متانت کے ساتھ رکھے کہ دیکھنے والے دیکھیں تو وہ ایک دفعہ تو مطمئن ہو کر اس سے بات چیت شروع کریں۔ یہ بسلامت روی اور بزم آرائیاں، آرائیوں کی محفل، یہ آرائیوں کی محفل، آرائیوں کے بارے میں کچھ لکھا ہوگا تو اس کو انہوں نے آرائیوں، بزم آرائیاں اس کا نام رکھ دیا۔ تو بھئی بچوں یہ تھا کرنل محمد خان کا مختصر تعارف، اور میں نے آپ کو پہلے سے یہ بتایا ہوا ہے کہ 4-5 ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہر مصنف کے بارے میں آپ نے ذہن نشین رکھنی ہیں۔ ایم سی کیوز چونکہ اگر آئیں تو وہ انہی باتوں کے حوالے سے آتے ہیں، جیسے تاریخ پیدائش اور وفات ہے تو کرنل محمد خان کی تاریخ پیدائش ہے 1920 اور تاریخ وفات ہے 1999۔ اس کے بعد پھر ان کا ذاتی تعارف، کہتے ہیں کہ ممتاز مزاح نگار کرنل محمد خان چکوال میں پیدا ہوئے تھے اور اپنے گاؤں میں تعلیم حاصل کی۔ جب وہاں سے میٹرک کر کے فارغ ہوئے تو لاہور کالج میں آ کر داخلہ لے لیا، اور انہی دنوں میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی اور 1940 میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کے کمیشن بھرتی ہو گئے۔ اس کے بعد پھر قیام پاکستان کے بعد دفاع پاکستان میں حصہ لیا، یعنی فوج میں ہی رہے، اور 1965 میں رن کچ کے محاذ پر نمایاں کارنامے انجام دیے۔ 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں رن کچ کا مقام یہ ایک نمایاں مقام جنگی مقامات میں سے تھا۔ وہاں کہتے ہیں کہ ان کی خدمات بڑی نمایاں تھی۔ کرنل کے عہدے پر پہنچ کر ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، یعنی کوئی کرنل کے عہدے پر ہی ریٹائر ہو جاتا ہے، کوئی میجر بن جاتا ہے، کوئی کرنل بنتا ہے، کوئی جنرل بنتا ہے، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف بھی بن جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہر عہدے سے ریٹائرڈ ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی کرنل بننے کے بعد ریٹائر ہو گئے اور مستقل طور پر راولپنڈی میں رہنے لگ گئے۔ یہ ان کا ذاتی تعارف تھا، اور کچھ عملی زندگی بھی بتا دی اور تعلیم کے حوالے سے بھی بتا دیا۔ اب کرنل محمد خان کی تحریر کے بارے میں، یعنی بطور مصنف کے ان کا تعارف کر رہے ہیں کہ تصانیف ان کی اور تحریریں ان کی اور کلام ان کا کیسا تھا۔ کہتے کہ سادہ اور دلچسپ تحریر تھی ان کی، اور ان کی تحریروں کا اصل حسن ہے ہی سادگی اور خلوص۔ وہ گزرے ہوئے واقعات کو کہتے ہیں کہ ایسے انداز میں پیش کرتے تھے کہ اس انداز میں ایک ظرافت مزاح چھپا ہوا ہوتا تھا، اور وہ چھپی ہوئی ظرافت ہی ان کے مضمون لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے تھے۔ اور مزاح کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہ انسانی کمزوریوں جیسے جھوٹ، تصنع، بناوٹ، بھائی بچو یہ جھوٹ ایک کھلی برائی ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میری امت میں، وہ کہتے ہیں کہ میرا امتی بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری امت میں گناہوں میں سے زنا بھی ہو سکتا ہے، شراب بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، یوں گن کے فرمایا کہ میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ جھوٹ اتنا قبیح اور برا گناہ ہے جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا میرا امتی نہیں اور یا پھر جھوٹا نہیں۔ اگر جھوٹ بولتا ہے تو حضور کا امتی نہیں، اور اگر حضور کا امتی ہے تو پھر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اسی طرح تصنع بھی ایک برائی ہے، بناوٹ بھی ایک برائی ہے۔ تصنع کیا ہوتا ہے بھائی بچو؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کچھ ہے
وہ اپنے آپ کو بنا کر کچھ دکھا رہا ہے اپنے لباس سے، اپنی چال ڈھال سے، اپنے ظاہر سے، اور آج کل تو بڑے مہنگے مہنگے موبائلوں سے بھی دکھایا جاتا ہے ایسا سارا کچھ، اور بھی بڑی مہنگی گاڑیوں سے بھی دکھایا جاتا ہے، اور اسی طرح چھچورے پن سے بھی دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں یہ تصنع کہلاتی ہیں، تصنع۔ تو ایسے رویوں پر بھی طنز کرتے ہیں۔ انہوں نے کئی موضوعات پر کہتے ہیں بڑی قیمتی اور اہمیت کے حامل مزاحیہ مضامین لکھے ہیں، اور ان کے ہاں مزاح نگاری کا ایک سلجھا ہوا انداز نظر آتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے بچوں، قدر ایاز میں انہوں نے کیا کیا؟ قدر ایاز میں ان کے بیٹے سلیم اور ان کے ملازم کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیا، اور وہ ملازم شکایت لے کر آ گیا کہ سلیم نے مجھے آج میری بے عزتی کی ہے، جبکہ وہ بہت پرانا ان کا ملازم تھا، اسی لیے ایاز قدر ایاز نام رکھ کے بات کی۔ تو اس نے پھر اور سلیم بھی ادھر ہی کھڑا تھا۔ اب انہوں نے دونوں سے سنا، جب دونوں کا موقف سنا تو باقی باتیں بھی تو ساتھ تھیں ہی، لیکن ایک بات جو مشترک تھی، قدر مشترک تھی، وہ یہ تھی کہ وہ دیہاتی سمجھے گا، وہ یہ سمجھے گا، وہ یہ سمجھے گا، وہ کہے گا کہ انہیں مہمان نوازی کے آداب کا ہی نہیں پتہ۔ تو یہ جو دیہاتی سمجھنے والا پوائنٹ تھا نا، یہ انہوں نے پکڑ لیا، اور اسی کو لے کر پھر انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک جو بعد میں کرنل بنا وہ بھی دیہاتی تھا، اس کا پھر یوں ہی واقعہ انہوں نے بنا کے بتایا کہ وہ جب آیا گاؤں سے داخل ہوا تو اس کی کیا کیا صورتحال تھی۔ کالج میں وہ پہن کے آ گیا تہہ بند اور کرتا، اور سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، صافہ باندھا ہوا تھا، اور جب وہ آیا تو ماسٹر جی نے کہا کہ بھئی یہ کیا کر کے آئے ہو، شلوار کہاں ہے؟ وہ کہتا ہو خدایا ستھن تے کڑیاں پاؤں دیے نے۔ تو اس طرح سے اس نے واقعہ بنا کے سنا کے، اور ان کو دیہاتی پنے کا ان کے ذہن سے برائی ختم کر دی۔ اور پھر جب انہوں نے کہا کہ وہ کرنل کون ہے، تو پھر بازو کھول کے اٹھا کہتا ہے یہ ہے وہ کرنل، آئیں اس سے ملے۔ تو اب وہ جو دیہاتی پنے کا دونوں کے ذہن میں برائی تھی نا، وہ دونوں کے ذہن سے جاتی رہی، اور دونوں نے ایک دوسرے سے صلح کر لی۔ اس طرح سے بیٹے کی اور اپنے وفادار ملازم کی صلح بھی کروا دی۔ اور یہ جو مضمون لکھا یہ بھی اسی طرح بڑا مزاحیہ انداز میں اور بڑا باوقار اور سادہ انداز میں انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی تحریریں ایسی ہی ہوتی ہیں، اور یہ ایسی تحریریں بڑی قیمتی ہوا کرتی ہیں، باوقار، طنز و مزاح والی۔ تو تصانیف میں بجنگ آمد، بسلامت روی اور بزم ارائیاں، 3 تصانیف ان کی نقل کی۔ تو اس طرح سے بھائی بچوں آپ نے اس کے تعارف، مصنف کے تعارف کو ذہن نشین کرنا ہے، اور اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ یہ 3-4 قسم کے MCQs اس سے آ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔